آج سے 481 سال پہلے یعنی 1542 عیسوی میں ایک شخص اپنے خاندان اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ سندھ میں مارا پھر رہا تھا۔ کسی دور میں یہ شخص دہلی سلطنت کا بادشاہ بھی رہ چکا تھا، مگر اب اس کے پاس نہ تو بادشاہت تھی اور نہ ہی سر چھپانے کو کوئی گھر۔ مگر عین اسی دور میں دوسری طرف اس شخص کے دو بھائی کامران مرزا اور عسکری افغانستان کے شہر قندھار اور کابل کے حکمران تھے۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا بیٹا دہلی کا حاکم کیسے بنا اور کیسے اس نے ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے تیار کیا، اس ڈاکیومنٹری ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے مکمل دیانتداری کے ساتھ بیان کریں گے۔ دوستو، یہ شخص مغلیہ سلطنت کا دوسرا بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تھا، جو شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد دہلی کا تخت کھو بیٹھا۔ اپنے مختصر سے خاندان، بیوی، بچوں اور چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سندھ کی زمین پہ سرگرداں تھا۔ جب ہمایوں سندھ میں عمر کوٹ کے علاقے میں پہنچا تو اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہمایوں کو بیٹے کی پیدائش کی بہت خوشی ہوئی، مگر اس کے پاس روایتی بادشاہوں والی خوشی منانے کے لیے کچھ نہ تھا جو وہ اپنے سپاہیوں اور ملازموں کو دے سکتا، مگر اس کے پاس اس وقت ایک خوشبو کی ڈبیا تھی جو اس نے اپنے لشکر میں بانٹ دی اور بچے کا نام بدر الدین رکھا، جس کو دنیا آج اکبر بادشاہ، اکبر اعظم اور مغل اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، جب اکبر 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف نکل پڑا۔ جب ہمایوں کے بھائیوں کو خبر ملی کہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد قندھار آ رہا ہے تو ان کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہمایوں ان کی ریاست پہ قبضہ نہ کر لے، تو انہوں نے راستے میں ہی ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ہمایوں اپنی بیوی اور بچا کچا لشکر لے کے بھاگ نکلا، مگر اکبر اسی افراتفری میں ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری اسے لے کے قندھار چلا گیا۔ اس نے اکبر کی پرورش اپنی بیوی کے سپرد کر دی اور یوں اکبر کی ابتدائی پرورش اپنے والدین کے بجائے اپنے چچا اور چچی کے ہاتھوں ہوئی۔ بھائیوں سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں ایران چلا گیا، جہاں اس کو ایران کے بادشاہ طہماسپ نے پناہ دی۔ پھر 2 سال بعد ہمایوں طہماسپ کی مدد سے افغان پہ حملہ آور ہوا۔ جب ہمایوں لشکر لے کے قندھار کے قلعے کے باہر پہنچا تو اس کے بھائی کامران مرزا نے اکبر کو قلعے کی فصیل کے ساتھ باندھ دیا تاکہ ہمایوں کیٹاپلٹ سے گولے نہ برسائے، لیکن جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمایوں جنگ جیت گیا۔ اس نے قندھار اور کابل پہ قبضہ کر لیا۔ تب تک اکبر کی عمر 3 سال ہو چکی تھی۔ ہمایوں کا دہلی سے نکل کر سندھ آنا اور سندھ سے ایران جانا اور پھر ایران سے قندھار پہ قبضہ کرنا۔ دوسری طرف ان 3 سے 4 سالوں کے دوران دہلی میں تخت و تاج کا جنگی کھیل جاری تھا۔ دہلی میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد گیم آف تھرون شروع ہو گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ بادشاہ بنا۔ اسلام شاہ کے بعد اس کا بیٹا فیروز خان 12 سال کی عمر میں دہلی کے تخت پہ بیٹھ گیا، مگر فیروز خان کو اس کے ماموں عادل شاہ نے قتل کر دیا اور خود دہلی کا تخت سنبھال لیا۔ عادل خان کی حکمرانی کے دور میں دہلی سلطنت ریاستوں میں بکھر گئی۔ بنگال میں تاج خان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، جبکہ بیانہ شہر میں ابراہیم سوری نے بغاوت کر کے چنار شہر پہ قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ اس نے تقریباً دہلی سلطنت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس وقت ہندوستان کا سیاسی منظر کچھ یوں تھا کہ گوالیار پہ عادل شاہ کی حکومت تھی، جبکہ دہلی کے علاوہ پنجاب کے علاقوں روہتاس تک سکندر شاہ کی حکومت تھی اور ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لے کے پنجاب کے گجرات تک ابراہیم شاہ سوری حاکم تھا۔
1815 तक अकबर की उम्र 13 साल हो गई थी। उसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था, बल्कि वो खुद को एक सिपाही के तौर पे देखता था। वो अपने से बड़ी उम्र के लड़कों से कुश्ती करता और उन्हें हरा देता था। इसी साल 1855 में हुमायूं ने दिल्ली के तख्त पे दोबारा कब्जा कर लिया। हुमायूं पेशावर से होता हुआ लाहौर में दाखिल हुआ और लाहौर से सरहंद में चला गया। कहीं जंग करनी पड़ती तो कहीं बगैर जंग के इलाका फतह कर लेता और यूं वो दिल्ली के तख्त पे बराजमान हो गया। दिल्ली फतह करने के कुछ ही अरसे बाद हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई। उस वक्त अकबर अपने वालिद के वफादार कमांडर बैरम खान के साथ कला नौर में था। जब अकबर को अपने वालिद हुमायूं की खबर मिली, बैरम खान ने बगावत के डर से अकबर को दिल्ली ले जाने के बजाय कला नौर के किले में ही एक तकरीब मुनक्कद करके दिल्ली के बादशाह होने का ऐलान कर दिया और बैरम खान अकबर का गार्डियन और वजीर बन गया। अकबर के बादशाह बनते ही जगह जगह से बगावत सर उठाने लगी। अकबर अभी कला नौर में ही था कि ग्वालियर के हाकिम आदिल शाह ने अपने एक हिंदू सिपाहसालार हेमू बकाल को एक बड़ा लश्कर देकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। असलम राही लिखते हैं कि हेमू आदिल शाह का वफादार न था, बल्कि वो हिंदुस्तान में पुरानी तर्ज पे एक हिंदू राज कायम करना चाहता था। हेमू बकाल ग्वालियर से निकला, आगरा और दिल्ली पे काबिज हो गया और उसने खुद को विक्रमाजीत या विक्रमादित्य का लक़ब दे दिया। अब बज़ाहिर यूं लगता था कि अकबर के हाथ से तमाम तुर्ब के पत्ते निकल चुके हैं, मगर अकबर के पास एक हुक्म का इक्का बैरम खान मौजूद था, जिसने तमाम मुंतशिर फौज को जमा किया। फौज में डर फैलाने वाले तर्दी बेग को कत्ल कर दिया। तर्दी बेग बार बार कह रहा था कि जंग नहीं करो वरना हम सब मारे जाएंगे। बैरम खान ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फौज में बुज़दिली और बगावत ना फैले। अब बैरम खान ने अकबर को साथ लिया और दिल्ली की तरफ चल पड़ा, जबकि दूसरी तरफ हेमू बकाल भी फौज लेके दिल्ली से निकल आया। दोनों फौजों का टकराव मशहूर पानीपत के मैदान में हुआ। ये वही मैदान है जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी। नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी मशहूर जंग होने जा रही थी। दोनों फौजें आपस में टकराईं और सर धड़ के फैसले होने लगे। हेमू बकाल अपने हाथी पे बैठा लड़ रहा था, तभी अचानक एक तीर हेमू बकाल की आंख में जा लगा। उसकी फौज ने जब ये मंजर देखा तो वह सरपट मैदान जंग से भागने लगी, मगर हेमू बकाल फिर उठा और उसने अपनी आंख से तीर निकाला और आंख पे रुमाल बांधा और अपनी बची कुची फौज जमा करके दोबारा जंग शुरू कर दी। मगर तब तक जंग का फैसला हो चुका था। मुगल फौज ने हेमू की फौज की दौड़ें लगवा दी और हेमू को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश किया गया। कासिम फरिश्ता लिखते हैं कि जब हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया तो बैरम खान ने अकबर से कहा कि जिहाद फी सबीलिल्लाह की नीयत पूरी करें और इस गैर मुस्लिम का सर काट दें। अकबर ने तलवार ली और एक हल्का सा दस्ता मारा और गाजी का लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सर काट के काबुल भेज दिया और धड़ दिल्ली भेज दिया और इस जंग में मुगलों को 1500 हाथी मिले और यूं ये जंग अकबर ने बैरम खान की मदद से फतह कर ली और इस जंग के बाद दिल्ली और आगरा पे मुगलों का कब्ज़ा हो गया। इसके बाद अकबर ने सिकंदर शाह की बगावत को कुचलने के लिए कला मानकोट का 6 महीनों तक मुहासरा किया तो सिकंदर शाह ने अकबर से माफ़ी मांगी और अकबर की इताअत कबूल कर ली। सिकंदर शाह के बाद अकबर ने पंजाब के इलाके मालवा का कला फतह किया। मालवा के बाद कला मीरटा फतह किया। मीरटा की फतह के बाद अकबर ने छोटी मोटी उठने वाली बगावतों को कुचलने के बाद कला चतोड़ पे हमला किया। कासिम फरिश्ता लिखते हैं कि चतोड़ की जंग में 10,000 हिंदू मारे गए थे, जबकि अकबर की फ़ौज में से सिर्फ एक आदमी नुसरत तवाची मारा गया था। इसके बाद अकबर ने रंथनबोर किले का घेराव किया। ये किला राजा सूरजन ने सलीम शाह के ग़ुलाम हिजाज खान से ख़रीदा था, मगर अकबर ने इसे भी फतह कर लिया।
پے در پے فتوحات سے اکبر کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اس فتوحات کو دیکھتے ہوئے کلنجر کے راجا رام چندر نے بغیر لڑائی کے کلنجر کا قلعہ اکبر کے سپرد کر دیا۔ اکبر نے اپنی بادشاہت کا سکہ ایسا بٹھایا کہ کئی قلعے اکبر نے بغیر لڑائی کے فتح کر لیے اور کئی تھوڑی بہت جھڑپوں سے حاصل کر لیے۔ ان ساری فتوحات اور بغاوتوں کو کچلنے کے بعد مغلیہ سلطنت میں اب ٹھہراؤ آ گیا تھا، یعنی امن قائم ہو گیا تھا۔ اسی دوران اکبر کے گھر سے ایک بغاوت پھوٹی۔ وہ باغی اکبر کا خاص وزیر سپہ سالار بیرم خان تھا، جس کو اکبر نے بابا خان کا لقب دیا تھا اور عموماً بیرم خان کو اکبر بابا خان کہہ کے ہی پکارتا تھا۔ بیرم خان یوں تو اکبر کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر تھا اور اکبر کا بہت خاص ساتھی تھا، لیکن اس نے کچھ فیصلے ایسے لیے جس میں اس نے اکبر سے اجازت نہیں لی۔ جیسے بیرم خان نے اکبر کے وزیر تردی بیگ کو قتل کر دیا، کچھ وزیروں مشیروں کو عہدے سے نکال دیا، کئیوں کو سزائیں دینا شروع کر دی۔ بیرم خان کے نزدیک اکبر میں سلطنت چلانے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں تھی، جس وجہ سے وہ سلطنت کے معاملات خود ہی کنٹرول کرتا تھا۔ اکبر نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے بیرم خان کو وزارت کے عہدے سے ہٹا کے حج کے لیے جانے کا حکم دیا۔ بیرم خان کو اس حکم پہ بہت زیادہ غصہ آیا تو وہ سرہند چلا گیا، جہاں سے وہ ایک لشکر لے کے اکبر کے مقابلے میں نکل پڑا۔ اکبر کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی بیرم کے مقابلے میں آ گیا۔ بیرم خان کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور اس کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب بیرم خان نے شرم سے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اکبر سے معافی مانگی اور اکبر کے پاؤں میں گر پڑا۔ اکبر نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ محبت سے اس کا ماتھا بھی چوما اور 50,000 روپے دے کے اسے دوبارہ حج پہ جانے کو کہا۔ بیرم خان حج کے لیے نکل پڑا، لیکن راستے میں افغانوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بیرم خان اکبر کے دربار میں بہت زیادہ قابل اعتبار اور بڑے منصب پہ فائز تھا۔ بیرم خان کے بعد اکبر نے اپنے دربار میں اپنی مرضی کے پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیا، جن میں اکبر کے 9 رتن مشہور ہیں۔ اکبر کا دور مغلیہ سلطنت کا سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اکبر کے 9 رتنوں میں ابو فیض فیضی، راجہ بیربل، ابو فضل، تانسین، عبد الرحیم، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، راجہ ٹوڈرمل، مرزا کوکل تاش شامل تھے۔ راجہ مان سنگھ وہی ہے جس نے راجپوتوں کے مشہور راجہ رانا پرتاپ سنگھ کو ہلدی گھاٹی میں اکبر کی طرف سے شکست دی تھی۔ مرزا کوکل تاش کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اکبر کا رضاعی بھائی تھا۔ مرزا کوکل تاش کی ماں نے اکبر کو دودھ پلایا تھا، جس وجہ سے اس کا اکبر کے دربار میں بہت زیادہ عزت و احترام تھا۔ اکبر نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے اور ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا دین ایجاد کیا، جس کا نام دین الہی یا دین اکبری رکھا۔ اکبر نے اس نئے مذہب کی ایجاد کے لیے ملا فضل یعنی ابو فضل سے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ہر مذہب سے اچھی اچھی باتیں نکال کے ایک نیا مذہب تیار کریں، جس پہ ملا فضل نے اکبر کی خوب خوشامد کی۔ اکبر نے ہندو، اسلام اور کرسچینٹی کو ملا کے ایک نیا مذہب تخلیق کیا، جس وجہ سے علماء اسلام نے اکبر پہ کفر کے فتوے عائد کیے اور بغاوت کو جنم دیا۔ اکبر نے ان تمام علماء کو گرفتار کر لیا، کئیوں کے سر کاٹ دیے تو کئیوں کو جیل میں ڈال دیا اور کئیوں کو دریائے جمنا میں ڈبو کے مار دیا۔ اکبر کی حکومت ایک سیکولر حکومت تھی، جس وجہ سے عام لوگ جن میں ہندو، مسلم اور بدھ مت اکبر سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اکبر کی شخصیت مکمل حیرتوں کا مجموعہ تھی۔ اس نے اپنے دور میں مہابھارت اور دوسری ہندو مذہبی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرایا، گائے ذبح کرنے پہ مکمل پابندی لگائی، شراب پینے پہ پابندی عائد کی
مسلمانوں پہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پابندی لگائی، عصمت فروشی پہ پابندی عائد کی، عصمت دری پہ سزا کا قانون بنایا، ہندوؤں کی ستی کی رسم پہ پابندی لگائی، 16 سال سے کم عمر لڑکوں اور 14 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی پہ بھی پابندی لگائی۔ اکبر کے حرم میں ہندو رانیوں کی وجہ سے اس نے پیاز، گوشت اور لہسن کھانا چھوڑ دیا تھا اور داڑھی بھی منڈوا دی تھی۔ اگر کوئی داڑھی والا شخص اکبر سے ملنے آتا تو اکبر بہت مشکل سے اسے ملتا۔ اس نے اسلام کا مکمل نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پادری یا اسلام کا 5واں خلیفہ تسلیم کرانے کی کوشش کی اور اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اکبر اس کا خلیفہ ہے۔ اس نے السلام علیکم کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ جل جلالہ کہنے کو رائج کیا۔ عربی تعلیم کو ممنوع قرار دیا اور اس کی جگہ ریاضی، طب اور فلسفہ کی تعلیم پہ زور دیا۔ محمد اور علی جیسے نام رکھنے پہ پابندی لگائی اور 12 سال سے پہلے ختنہ کرنا ممنوع قرار دیا۔ اکبر کی شہرت اور عام لوگوں میں اکبر کی عزت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ ہر روز اس کے دربار میں لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ اکبر کا پاؤں دھلا پانی لوگوں کو شفا کے طور پر پلایا جاتا۔ اکبر کرامات کا دعویٰ بھی کرتا۔ عورتیں اکبر کے دربار میں ماں بننے کی منتیں مانتی۔ لوگ اس سے پانی دم کرانے آتے، وہ پانی کے پیالے پہ پھونک مار کے دے دیتا تو لوگ بیماروں سے شفا حاصل کرنے کے لیے پیتے۔ عبادت کے لیے اکبر برہمنوں کے ساتھ سورج کی پوجا کرتا اور عیسائیوں کے ساتھ صلیب کو سجدہ بھی کرتا۔ تفریح کے طور پہ اسے گھوڑوں، کتوں اور مرغوں کی لڑائیاں دیکھنا بہت پسند تھیں، جبکہ شکار کھیلنے کا بھی بہت شوقین تھا۔ کہتے ہیں کہ اکبر کے پاس اتنا خزانہ جمع تھا جس کو تولنے کے لیے 400 ترازو کام کرتے تھے، مگر پھر بھی 5 مہینوں تک خزانہ نہ تولا جا سکا۔ خزانے میں قیمتی پتھر، ہیرے، جواہر، سونا، چاندی، سونے کی مورتیاں وغیرہ شامل تھیں۔ 1605 عیسوی اکتوبر کے مہینے میں اکبر نے اپنے بیٹے سلیم کو راجپوتوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا، مگر سلیم الہ آباد میں شراب و شباب میں مست رہا اور نشے کی حالت میں اکبر کے 2 ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ جب اکبر کو خبر ہوئی تو وہ لشکر لے کے الہ آباد کی طرف نکلنے لگا تو اچانک موسم خراب ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش رکی تو اکبر کی والدہ فوت ہو گئی۔ سلیم کو جب اپنی دادی کے وفات پانے کی خبر ملی تو وہ فوراً آگرہ پہنچ گیا۔ اکبر نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، مگر 10 دن بعد رہا کر دیا۔ اسی دوران اکبر کو ایک اور صدمہ پہنچا۔ اکبر کا دوسرا بیٹا دانیال دکن میں انتقال کر گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اکبر کو تیز بخار ہو گیا، جس سے اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ اس نے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور سب سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر اس نے وزیروں کو حکم دیا کہ شہزادہ سلیم کو شاہی لباس پہنایا جائے اور دادا ہمایوں کی تلوار اس کی کمر کے ساتھ باندھی جائے۔ وزیروں نے اکبر کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ پھر 26 اکتوبر 1605 میں اکبر کی موت ہو گئی۔ اسلم راہی لکھتے ہیں کہ اکبر نے مرنے سے پہلے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی تھی اور مرتے ہوئے وہ اللہ اللہ پکار رہا تھا۔